بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور گھر میں فاقوں کا ڈیرا تھا۔ تبھی میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ کر اپنے اکلوتے بیٹے کو ایک امیر گھرانے کی چوکھٹ پر نوکر بنا کر چھوڑ دیا۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کا نہیں، اپنی بیٹیوں کے جہیز کا سودا کیا تھا۔ 15 سال بیت گئے، میں نے اپنے اس پھول جیسے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جب بھی اس سے ملنے جاتی وہ مجھے نہیں ملتا، بس دور سے اس پر ہوتے ظلم کی خبریں ملتی تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے ترس ترس کر اندھی ہو چلی تھی اور میں اس کے نام پر پاگلوں کی طرح روتی رہتی تھی۔ ہر روز اس کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتی، جیسے وہ میری روح کا کوئی کھویا ہوا ٹکڑا ہو۔ پھر ایک دوپہر جب میں اپنی تنہائی کی اندھیروں میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک باہر ایک بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے پر قدم رکھے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے، میری زمین پیروں تلے سے نکل گئی۔ میں اکیلا کمانے والا ہوں اور ہم 6 لوگ کھانے والے، آخر یہ گھر کیسے چلے گا؟ میرے شوہر نے شدید غصے اور تلملاہٹ میں دھاڑتے ہوئے کہا تو کمرے میں موجود میری تینوں بیٹیوں نے شرم اور خوف کے مارے اپنے سر جھکا لیے۔ وہ بچی خاصی سمجھدار ہو چکی تھی اور غربت کے اس بوجھ اور باپ کی اس تلخ زبان کو دل پر لے لیتی تھی۔ کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے کہ وہ بھوکی رہتی مگر زبان سے ایک حرف گلا نہ نکالتی۔ میں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور میں نے ہمت کر کے کہا تو پھر مجھے اجازت دے، میں اب خاموش نہیں رہ سکتی، میں خود کام پر جاتی ہوں، ہم دونوں مل کر اس گھر کا خرچ اٹھائیں گے۔ 3 جوان بیٹی ہیں، کل کو ان کی شادی کرنی ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جہیز کا بوجھ بھی تو ہم ہی نے اٹھانا ہے۔ آپ کی معمولی تنخواہ سے تو صرف 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہوتی ہے، ایک آدمی کے کمانے سے اب گھر نہیں چلا کرتے۔ میں نے اپنے شوہر کی بات کی تائید کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور مجھے ایسے گھورنے لگے جیسے میں نے کوئی سنگین جرم کر دیا۔ مانا کہ میں ایک نیچی ذات اور غریب آدمی ہوں مگر میری غیرت ابھی مری نہیں ہے۔ اتنی غیرت تو مجھ میں موجود ہے کہ اپنی بیوی کی کمائی کا ایک لقمہ بھی حق سے نہیں نیچے اتاروں گا، اور نہ ہی ابھی میں اتنا ناکارہ اور بے ہمت ہوا ہوں کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے۔ اگر نوبت پہنچ بھی گئی تو میں خود کو بیچ دوں گا، اپنی محنت کی مزدوری کر کے تمہارے اخراجات پورے کروں گا مگر یہ ذلت کی نوبت کبھی نہیں آنے دوں گا۔ میرے شوہر نے جب یہ بات شدید غصے میں کہی تو میں نے تھکار کر اپنا سر پکڑ لیا۔ میری بڑی بیٹی عائزہ اب 18 برس کی ہو چکی تھی۔ ہمارے آس پاس کے ماحول میں اس عمر کی لڑکیوں کے تو گھروں میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں رواج یہی تھا کہ کم عمری میں ہی بچیوں کو ان کے گھر کا کر دیتے تھے۔ یہاں زیادہ پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، بس جلد از جلد ہر کوئی اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جانا چاہتا تھا۔ میری عائزہ 18 برس کی ہو چکی تھی اور اس کی فکر میری تو راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ گھر میں فاقے چل رہے تھے اور میں بیٹی کے جہیز کی بات کرنے کا سوچ کر ہی کانپ جاتی تھی۔ میرے شوہر بھی وہ جو ہر وقت چیختے چلانے لگتے تھے، تمہارے پاس کوئی دوسرا حل ہے؟ نہیں نا، اور یہ لوگوں کی فکریں کرنا بھی چھوڑ دو۔ یہ لوگ نہ تو ہمارے گھر بغیر جہیز کے رشتہ لے کر آئیں گے اور نہ ہی ہمارے فاقے کے دنوں میں ہمارے گھر تک کھانا پہنچائیں گے۔ انہیں تو بس باتیں کرنا آتی ہیں اور گھروں میں آگ لگانا آتا ہے۔ میں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو دوبارہ سمجھانا چاہا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ بیوی کو تو اسی لیے جوتے کی نوک پر رکھنے کا کہتے ہیں، اگر ذرا سی بات مان لو تو سر پر چڑھ جاتی ہے اور ہر وقت اپنی منمانے کی اسے پڑی رہتی ہے۔ تم جیسی ناقص لاقص عورت کو تو بندہ گھر سے ہی دفع کرتے، جب بھی گھر آؤ تمہارا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ شوہر دن بھر کی سخت مشقت کے بعد تھکا آرا گھر آیا ہے، ایک گلاس پانی پوچھنا تو دور کی بات، الٹا مجھے سبق پڑھانے بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ شدید غصے میں بولا تو میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور جلدی سے اٹھی اور پانی کا ٹھنڈا گلاس بھر کر انہیں پیش کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بیگم زبیدہ کا ذکر چھڑ گیا۔ وہ عائشہ کے رشتے کی بات کرنے آنے والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں۔ میں نے شوہر سے کہا، میں نے بولا کہ تب آنا جب میرے شوہر گھر موجود ہو، تو تم کہو تو میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، وہ جا کر بیگم زبیدہ کو اطلاع دے آئے کہ تمہارے ابا گھر آ چکے ہیں۔ میں نے انتہائی رازدارانہ انداز میں یہ بات کی تو میری تینوں بیٹیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر فوراً اپنے کمرے میں جانے کو بولا اور پھر اپنے شوہر سے مشورہ لینے لگی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، اچھا پھر زین کو بولو بیگم زبیدہ کو بلا لائے، لیکن مجھے مناسب نہیں لگ رہا اس طرح بیٹی کے رشتے کے لیے انہیں گھر بلائے، کیا یہ طریقہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرے شوہر جب مجھ سے مشورہ کرنے لگے تو میں نے تھک کر سر تھام لیا۔ تم خاموش رہو، میں بہانے سے جاتی ہوں، میں برف لینے کا کہہ دوں گی، پھر وہ خود پوچھیں گی کہ برف کس لیے لینے آئی ہو تو کہہ دوں گی کہ تم گھر آئے ہو، گرمی بہت ہے اس لیے ٹھنڈی لسی بنانے کے لیے برف لینے آئی ہوں۔ میں نے اپنا یہ منصوبہ بیان کیا تو میرے شوہر کو میری اس چھوٹی سی بات پر بھی مجھ پر رشک آیا اور وہ مجھے داد دینے لگے۔ میں ایک گہری سانس لے کر مسکرائی اور اپنے بیٹے کے ہمراہ بیگم زبیدہ کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ زین میرے ساتھ تھا
اور میں ڈرتے ڈرتے اور کانپتے قدموں سے زبیدہ بیگم کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس رات کی خاموشی میں میرے دل کی دھڑکنیں مجھے خود سنائی دے رہی تھی۔ بیگم زبیدہ اپنے گھر کے صحن میں نماز سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھی تھی۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر فوراً تفشیش بھری آواز میں بولی تو میں نے اس بات میں سر ہلایا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کہا، بیگم زبیدہ، میں بس برف لینے آئی تھی۔ خاور گھر آ چکی ہیں۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ انہیں ٹھنڈی لسی بنا کر پیش کروں تاکہ ان کی تھکن کچھ کم ہو سکے، مگر زین جو برف لینے گیا تھا وہ راستے میں شدید ہبس زدہ گرمی سے پگھل کر پانی کی صورت میں ضائع ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر کے اس دیکھتے ہوئے غربت اور اس شدید گرمی میں اپنے شوہر کا وہ غصہ اور ان کی الجھن نہیں دیکھ سکتی جو وہ دن بھر کی مزدوری کے بعد گھر آ کر دکھاتے ہیں۔ آپ تو بخوبی جانتی ہیں کہ خاور کتنے زدورنگ ہو چکے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے اندر کے سارے دکھ اور گھر کی اس بے بسی کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا تو بیگم زبیدہ کا دل پسج گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن میں جا کر فریزر سے برف کا ٹکڑا نکال کر مجھے تھما دیا اور نرم لہجے میں کہنے لگی کہ شائستہ، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم فکر نہ کرو، تمہارے سمدھی تو مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ رشتے سے انکار کی اب کوئی گنجائش نہیں بچی۔ میرا بیٹا بہت اچھا کما رہا ہے اور تمہاری بیٹی بھی تو ماشاءاللہ بہت نیک اور سلجھی ہوئی ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب شادی کی تاریخ پکی کر لیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور ایک بات تو اور سنو شائستہ، میرے پاس تمہارے باقی 2 بیٹیوں کے لیے بھی بہت اچھے اور مناسب رشتے موجود ہیں جو میرے جاننے والے ہیں۔ تم کیوں نہیں تینوں بیٹیوں کو ایک ساتھ شادی کر کے اس بڑے جھنجھٹ اور فکر سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیتی؟ کب تک انہیں گھر میں بٹھائے رکھو گی؟ بیگم زبیدہ کا یہ مشورہ بظاہر تو ایک ماں کے لیے راحت کا پیغام تھا، مگر سچ پوچھو تو میرے دل میں موت جیسا خوف بیٹھ گیا، کیونکہ 3 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنے کے لیے جتنے بھاری اور ہوشربا اخراجات درکار تھے اس کی سکت ہم جیسے غریبوں میں کہاں تھی۔ ہمارے تو گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے۔ میں اندر ہی اندر گھبرا کر کانپنے لگی اور کسی نہ کسی طرح معذرت کر کے گھر کی طرف لوٹی۔ خاور میرا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میں نے زین کو اندر بھیج دیا اور خاور سے سرگوشیوں میں بات کرنے لگی۔ میں نے دبی آواز میں بتایا کہ بیگم زبیدہ تو اب تینوں بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کی ضد کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ رشتے بہت معقول ہیں، مگر خاور میرے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی۔ میں نے اپنی غربت کا کربناک حساب لگایا تو خاور کے چہرے پر گہری تاریکی چھا گئی۔ وہ کافی دیر تک خاموش سوچ میں ڈوب گئے اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ شائستہ، ایسا سنہری موقع ہمیں زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم تینوں بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تو پھر ہم اپنے اکلوتے بیٹے کی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں گے۔ وہی تو ہمارا آخری سہارا ہے۔ وہ پڑھ لکھ گیا تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہم سکون کی زندگی گزاریں گے۔ تم کچھ تو کرو، تمہارے پاس جتنا بھی زیور ہے مجھے سچ سچ بتا دو۔ ضرورت پڑی تو یہ گھر بھی بیچ دیں گے، مگر بچوں کی شادی وقت پر کر دیں گے۔ ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ ویسے تم نے پوچھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں اپنی بیٹیوں کو جلد بازی میں کسی غلط انسان سے ہرگز نہیں بیاؤں گا۔ میری بیٹیاں میری عزت ہے، میں ان کی زندگی کسی کے ہاتھ میں دے کر خود تڑپ نہیں سکتا۔ خاور نے جب اپنی بے بسی اور بیٹیوں کی فکر کا اظہار کیا تو میں سخت سوچ میں پڑ گئی۔ زیور تو میرے پاس صرف 1 تولہ سونا تھا جو 3 شادیوں کے اخراجات کیا ایک کی بھی تکمیل نہیں کر سکتا تھا۔ میری ممتا اندر ہی اندر رو رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ چیخ کر کہوں کہ ہم کس آگ کے دریا میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک بیگم زبیدہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ تھا۔ میں نے خاور کو آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ بھی پریشانی چھپا کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ظفر صاحب سے گرم جوشی سے ملنے لگے، جبکہ بیگم زبیدہ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بس شائستہ بی بی، اب کوئی ہیلا بہانہ نہیں چاہیے۔ مجھے آج ہی شادی کی تاریخ دے دو۔ میرا بیٹا 25 برس کا ہونے والا ہے، اب اس کی شادی کے سوا کوئی اور بات نہیں سنوں گی۔ یہ شادی تو اب ہو کر رہے گی۔ تم میری بات مان لو، تمہاری بیٹیاں راج کریں گی۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، بس تم ہاں کہو اور یہ مٹھائی کھاؤ، کیونکہ اب وقت ضائع کرنے کا نہیں بلکہ فیصلے کرنے کا ہے۔ بیگم زبیدہ نے جب یہ کہا کہ شادی کی تاریخ پکی کر لیتے ہیں تو میں ان کی باتوں سے مکمل مغلوب ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خوشی سے رو دوں، کیونکہ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کے گھر آباد ہو جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیگم زبیدہ، وہ تو بچپن سے ہی آپ کی بیٹی جیسی ہے، آپ جب چاہیں انہیں بیاہ کر لے جائیں۔ میری اس خوش اخلاقی اور رضامندی کو دیکھ کر وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور کہنے لگی کہ اچھا تو پھر آج سے ہی صرف 20 دن کے بعد کی تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ میرا بیٹا بیرون ملک جانے کے لیے اپنے کاغذات بنوا رہا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ بیگم زبیدہ ہماری بستی میں سب سے زیادہ کھاتے پیتے اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے بیٹے کا میری بیٹی کے لیے رشتہ آنا ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔
ان کا بیٹا ایک ہنرمند الیکٹریشین تھا اور دن رات محنت کر کے خوب پیسہ کما رہا تھا۔ بھلا میں اس رشتے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بیگم زبیدہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اچھا شائستہ، میں تمہاری باقی 2 بیٹیوں رابعہ اور فرزانہ کے لیے بھی رشتے لائی ہوں۔ ایک میری بہن کا بیٹا ہے جو مستری کا کام کرتا ہے اور بہت محنتی لڑکا ہے، اچھے خاصے پیسے ماہانہ جمع کر لیتا ہے۔ دوسرا میری بڑی بہن کا بیٹا عمیر، کہنے کو تو وہ شادی شدہ ہے، مگر قسمت کے ستم ظریفی دیکھیں کہ اس کی بیوی باہر نکلی اور اب وہ طلاق لے کر جا چکی ہے۔ وہ بھی شہر میں بہت اچھا کما رہا ہے، اپنی بازار میں چلتی ہوئی ایک دکان ہے۔ اگر تم کہو تو میں بات چلا دوں۔ یہ تینوں رشتے بہت معقول ہیں، تمہاری بیٹیاں اپنے گھروں میں راج کریں گی۔ بیگم زبیدہ کی یہ بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا تو دیے، مگر اندر ہی اندر بہت پریشان تھے کہ آخر کون سی بیٹی کا رشتہ کس کے لیے آ رہا ہے اور کیا یہ فیصلے درست ہیں۔ عمیر کی عمر بھی تو خاصی زیادہ ہو چکی تھی، وہ 30 کے ہندسے کو چھو رہا تھا، اور ہماری رابعہ ابھی صرف 15 برس کی تھی۔ اتنا زیادہ عمر کا فرق اور اتنی چھوٹی عمر میں رشتہ کیسے طے کر دیتے؟ میں نے مدد طلب نظروں سے خاور کو دیکھا تو وہ مجھے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بیگم زبیدہ کی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 شادیوں کی بات اتنی آسانی سے کیسے کر رہے تھے۔ میں تو اندر سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کہ نہ جانے ہم اتنے سارے معاملات ایک ساتھ کیسے نمٹائیں گے۔ جب وہ بیگم زبیدہ کو رشتے لانے کا کہہ کر اور انہیں عزت سے رخصت کر کے واپس کمرے میں آئے تو میں اپنے غصے اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور انہیں گھور کر کہا کہ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ 3 شادیاں ایک ساتھ کیسے کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، کہیں ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ آپ نے جب میں بولنے پر آئی تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ تبھی خاور نے تامل سے کہا کہ تم بے وقوف عورت ہو، میرے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تبھی تو میں نے اتنی بڑی حامی بھری ہے۔ بس عمیر کے رشتے کے متعلق ضرور سوچنا پڑے گا، میرا دل بھی اس کے لیے نہیں مانتا، مگر وہ بہت اچھا کما رہا ہے اور ہماری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ مگر تم یہ ساری فضول باتیں چھوڑو، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ 3 شادیاں ایک ساتھ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے لیے زیور اور جہیز کا انتظام بھی تو کرنا ہوگا۔ خاون نے اپنی جیب سے سگرٹ نکالی اور کہنے لگا تم بالکل فکر مت کرو، حال ہی میں سلطانہ بیگم نے مجھے زین کے کام کے متعلق کہا تھا، انہیں ایک ایسے نوکر کی ضرورت ہے جو ان کے گھر کے چھوٹے بڑے تمام کاموں کو سنبھال لیا کرے۔ وہ بہت اونچے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور زین کو ہزاروں میں تنخواہ دینے کو تیار ہیں۔ وہ تو ایڈوانس بھی جتنا مانگو بلا جھجک دینے کو تیار ہے۔ میں ان سے پیسے ادھار مانگ لوں گا، تو فکر مت کرو، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ خاون نے جب یہ بتایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب بیٹیوں سے پوچھنے کی باری تھی۔ میں نے خاور کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ تم جا کر بچیوں سے پوچھو، انہیں صورتحال سے آگاہ کرو، اگر وہ مانتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی بچیوں پر کبھی زبردستی نہیں کروں گا۔ خاور ایک بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میں نے غصے سے انہیں دیکھا تو بس میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح تینوں کی شادیاں ہو جائیں۔ دراصل میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کیوں نہ عائزہ کی شادی عمیر سے کر دے، مگر افتخار اور عائزہ کی تو منگنی بہت عرصہ پہلے ہو چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بیگم زبیدہ اس پر کبھی نہیں مانے گی، اس لیے مجھے رابعہ کو یہ قربانی دینی پڑی، کیونکہ رابعہ کی عمر پھر بھی کچھ مناسب تھی۔ ہماری چھوٹی بیٹی فرزانہ تو ابھی صرف 14 برس کی تھی، اس کے لیے سجاد کا رشتہ بہتر تھا کیونکہ سجاد کی عمر 22 برس تھی۔ میں نے جا کر بچیوں سے بات کی اور وہ معصوم بچیاں ہماری مجبوری کو سمجھ گئے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے روز سے زین کام پر جانے لگا۔ میں روز اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجتی تھی۔ جب تک اس کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی وہ رات کو واپس لوٹ آتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور وہ جیسے ہم سے غائب ہونے لگا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر کی تھی۔ لوگ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم نے اتنی دھوم دھام کیسے کی۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی کہ اچانک خاور کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، مگر اس نے مجھے تسلی دی اور سلطانہ بیگم سے پیسے ادھار لیے جو وہ اور زین مل کر اتار دیں گے، تو میں خوش ہو گئی اور اپنی بیٹیوں کے جہیز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بیگم زبیدہ اور میری باقی سمندنیں بھی ہم سے بہت راضی تھی۔ میری تینوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں راج کر رہی تھیں۔ اب مجھے صرف اپنے بیٹے کی فکر ستائے جا رہی تھی جو اب کئی روز جاتا تو واپس ہی نہیں آتا تھا، اور میں اپنے گھر میں اکیلی بیٹھ کر آج کل بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ عائزہ کے ابا میری بات سنتے ہو کیا؟ میں نے پریشان ہو کر رات کے 12 بجے انہیں مخاطب کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بولے کیا بات ہے شائستہ، تم ٹھیک تو ہو؟ آج کل میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی، تو وہ سمجھے شاید میری طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے، اس لیے وہ بوکھلا کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے روحان سی آواز میں کہا مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی ہے، 2 مہینے ہو گئے اس کے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیسا ہے، تم مجھے اس سے ملوانے کیوں نہیں لے جاتے؟ میں نے تڑپ کر کہا تو خاور نے اپنا سر پکڑ لیا اور غصے سے بولے بے وقوف عورت، ڈرا دیا ہے تم نے مجھے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ رات کے اس پچھلے پہر میں ایسا کیا ہو گیا کہ تم اس طرح ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھی ہو۔ ٹھیک ہے وہ کل ہی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی،
یہ کہہ کر کروٹ بدل کر وہ سو گئے۔ مگر ان 2 مہینوں سے زین سے میری بات نہیں ہوئی تھی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ خاور کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ ایسی پریشان بیٹھی رہوں گی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ چپ چاپ سو جاؤ۔ خاور نے مجھے ڈانٹا تو میں منہ بسور کر لیٹ گئی، مگر میرے برے خوابوں کے زیر اثر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ جب تک مجھے میرے اکلوتے بیٹے سے نہیں ملوا گے میں اسی طرح پریشان ہوتی رہوں گی اور بیمار پڑ جاؤں گی۔ تمہارے ہی الٹے پیسے ڈاکٹروں پر لگ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میری اس سے ملاقات کراؤ، ورنہ میں خود بیگم صاحبہ کے گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے دھمکی دی تو خاور نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور غصے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے نیک بخت، اب سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، صبح تمہیں لے چلوں گا۔ وہ بولے تو میرے دل میں جیسے اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی اور میں کسی نہ کسی طرح سو گئی۔ ساری رات مجھے سکون کی نیند نہیں آئی۔ میں بس اپنی بیٹی کو ایک بار گلے لگانا چاہتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی تو موت کا وہم ستانے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ شاید اگلی سانس بھی نہ لے پاؤں۔ صبح اذان کے وقت ہی میں بیدار ہو گئی، جلدی جلدی ناشتہ بنایا اور پھر خاور کے ساتھ اس بنگلے کی طرف چل دی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ روزانہ اتنا لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے۔ میں تو آدھے رستے تک چلتے چلتے نڈھال ہو گئی اور ایک پتھر پر جا کر بیٹھ گئی۔ خاور نے مجھے ملامتی نظروں سے دیکھا اور کہا، طبیعت خراب تھی تو نہ آتی، کسی اور دن زین سے مل لیتی جب میں اسے خود گھر لے آتا، تمہیں تو بس سیر سپاٹوں کا شوق ہے۔ اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ اس کی ڈانٹ میں جو تلخی تھی اس نے مجھے جیسے نئی طاقت بھر دی۔ میں اٹھی اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگی۔ اب جلدی چلو، کام کی دیر ہو جائے گی۔ میرے شوہر بولے تو میں بھاگتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ 1 گھنٹہ مسلسل چلنے کے بعد پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہم دونوں بنگلے کے سامنے کھڑے تھے۔ مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ میں باہر ہی گیٹ کے پاس بیٹھ گئی۔ گارڈ خاور سے مصافحہ کرنے لگا تو میں ان دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ خاور نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا اور میں ایک کرسی کا سہارا لے کر کمر پر ہاتھ رکھے اٹھی اور اندر چلی آئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری روح ہی کانپ اٹھی۔ زین سامنے کھڑا تھا اور سلطانہ بیگم نے بالکل میری آنکھوں کے سامنے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ میرا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ آج تک اپنے اس معصوم بیٹے پر میں نے خود ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات، میں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اور وہ ہوتی کون تھی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے والی؟ میں تڑپ کر رہ گئی، فوراً آگے بڑھی اور چلائی، بی بی جی، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے میرے زین پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا تو سلطانہ بیگم نے حقارت سے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں زین کی طرف بڑھی اور اس کا ماتھا چوما تو پتہ چلا کہ اس کے ماتھے پر بہت گہری چوٹ کا نشان تھا۔ میرا سر ہی گھوم گیا۔ نہ جانے کب سے اسے یہ چوٹ لگی تھی اور اتنے سارے ٹانکوں کے نشان دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے چہرے پر؟ یہ چوٹ کیسی ہے اور بیگم صاحبہ نے تمہیں کیوں تھپڑ مارا ہے؟ میں نے سلطانہ بیگم کے سامنے یہ سوال پوچھا تو خاور نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا، مگر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سلطانہ بیگم نے سدموری سے کہا، خاور حیات، اپنی بیوی کو سمجھا دو، آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے زین کی طرف دیکھا تو وہ لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں ساکت کھڑا تھا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا جیسے اسے دھوپ پہ سزا کے طور پر کھڑا کیا گیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ تب میں سمجھ گئی کہ میں ایسے ہی پریشان نہیں تھی، وہ لوگ میرے اکلوتے بیٹے پر ظلم ڈھا رہے تھے، اسی لیے تو میں اتنی بے چین ہو کر پھر رہی تھی۔ اب سمجھ آئی تھی کہ میری روح کیوں اتنی زخمی تھی۔ میرا اکلوتا بچہ، میری زندگی جینے کا واحد سہارا، اس کے ساتھ یہ سلوک۔ میں سسک کر رونے لگی تو خاور نے میرا ہاتھ سختی سے دبوچا اور غصے سے دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، کہا تھا نا کہ یہاں آ کر کوئی ہنگامہ مت کرنا، کر دی نا تم نے چھوٹے لوگوں والی بات۔ اب بیگم صاحبہ ناراض ہو گئی ہے، نہ جانے انہیں کتنا برا لگا ہوگا۔ خاور نے میرا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ مجھے درد کی ایک شدید لہر محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر دانت پیستے ہوئے غصے سے بولے، شائستہ اگر تم نے یہاں کوئی بھی تماشا کھڑا کیا تو میں تمہیں مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ اپنی عقل کے ناخن لو اور یہاں سے خاموشی سے گھر لوٹ جاؤ۔ ان کی اس کرخت اور سخت لہجے کی بات سن کر میں نے اپنی نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے دل میں ایک ایسا طوفان مچ رہا تھا جسے سنبھالنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں نے وہی ضد پکڑ لی تھی کہ اب میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والی۔ کیسے گھر لوٹ جاؤں خاور؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ بااثر لوگ میرے معصوم بچے پر کیسا ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں؟ میرا ذہن یہاں 1 منٹ کے لیے بھی مزید نہیں ٹھہرے گا، اور یہ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلے گا۔ آج کے بعد اس ظالم گھر کی دہلیز اس کے معصوم قدموں کے لیے نہیں ہوگی۔ میں اپنی ممتا کے جوش میں پوری طاقت سے دھاڑتے ہوئے بولی تو خاور نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ غصے، پریشانی اور اندرونی بے بسی کی ایک ایسی ملی جلی کیفیت میں تھے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تبھی زین نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہری اداسی اور چھپی ہوئی کرب کی داستان تھی۔
وہ بہت آہستہ اور نحیف آواز میں بولا، اماں خدا میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ، میرے لیے مزید مشکلیں کھڑی مت کرو، میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ باپ اور بیٹے کی اس پراسرار اور عجیب سی خاموشی کو دیکھ کر میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی اور خوفناک بات ہے جو مجھ سے سوچی سمجھی سازش کے تحت چھپائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے ہلنے سے مکمل انکار کر دیا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ شام کو جب تم یہاں سے اپنے کام سے فارغ ہو کر نکلو گے تبھی میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ ان کی ہمت اتنی کیسے بڑھ گئی کہ وہ میرے لخت جگر پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ یہ میری ممتا کا کڑا امتحان ہے۔ میں آج کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں وہاں ایک پتھر کی طرح ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تو خاور نے اپنا سر پیٹ لیا اور قریب آ کر سرگوشی میں بولے، بے وقوف عورت، یہ بہت با اثر امیر اور برسر اقتدار لوگ ہیں، ہم جیسے غریب ان کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کا واسطہ ہے بات کو مزید مت بڑھاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، خاموشی سے چلی جاؤ۔ وہ ابھی مجھے سمجھانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے تھے کہ تبھی بنگلے کا کوئی ملازم انہیں کسی اہم کام سے بلانے آ گیا تو وہ مجبوراً مجھے وہیں چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہاں باغیچے کے کونے میں صرف میں اور زین تنہا تھے۔ زین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہمیں بنگلے کے پیچھے والے ویران لان میں لا جا کے ایک پرانے بینچ پر بٹھا دیا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ میرے گرم ہاتھوں میں تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے کے قریب کیا تو محسوس ہوا کہ وہ پچھلے 2 مہینوں میں کتنا کمزور اور نحیف ہو گیا۔ اماں تم فکر مت کیا کرو، میں اب تم سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بھی موقع ملے گا تم سے ملنے آیا کروں گا۔ بس کچھ مہینوں کی بات ہے، پھر سب کچھ معمول پر آ جائے گا اور میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ مجھے ایک چھوٹے بچے کی طرح تسلی دے رہا تھا مگر اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور مسلسل میں نفی میں سارے لا رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زین میرے لال، سچ سچ بتا، یہ لوگ تیرے ساتھ کیسا ظالمانہ رویہ اپناتے ہیں؟ کیوں یہ زخم تیرے جسم پر اور یہ نشان کیوں ہیں؟ اس نے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا اور بولا، اماں خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، جو بھی ہو رہا ہے میں خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں، تم بھی برداشت کرو۔ میں اپنی بہنوں کو ان کے سسرالوں میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی خوشیوں کے لیے یہ معمولی سی تکلیف تو کیا، میں اپنی جان بھی ہنسی خوشی سہ لوں گا۔ 12 سال کا وہ معصوم بچہ، مگر اس کی سوچ اس کی عمر سے کہیں زیادہ بڑی، پختہ اور دردناک تھی۔ وہ اپنی بہنوں کی خاطر ایک خاموش قربانی دے رہا تھا۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ میں نے اسے محبت سے اپنے گلے لگایا، میری ہچکیاں بند گئی اور میں زور زور سے رونے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا سادہ سا فون تھماتے ہوئے کہا، زین ایسا کر میرا یہ فون اپنے پاس چھپا کر رکھ لے، جب بھی جی چاہے بیگم سلطانہ کے فون سے مجھے میسج کر دینا یا کال کر لینا، میں ہر وقت تیری منتظر رہوں گی۔ ایسے میں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے۔ وہ بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح سمجھداری سے مسکرایا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اماں تم بس ایسے ہی روتی رہتی ہو، میں مہینے میں 1 آدھ بار چکر لگا لیا کروں گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ سلطانہ بیگم کو بالکل پسند نہیں آئے گا کہ میں کام چھوڑ کر تم سے باتیں کروں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ان چند مہینوں میں میرے معصوم بیٹے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ وہ زین جو پہلے میری ایک بات پر کھلکھلا کر ہنس دیتا، اب اتنی گمبھیر اور سنجیدہ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ عجیب اور خوفناک ہونے کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ میں نے جب باغور اس کے کپڑوں کو دیکھا تو زین کے جسم پر اور بھی کئی پرانے زخموں کے نشانات تھے جو شاید چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ ہر بار ٹال-مٹول سے کام لینے لگا۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی سخت غصہ آنے لگا تھا، جیسے یہ باپ بیٹا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں اور مجھ سے کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں کو کھری کھوٹی سناؤں، مگر اتنے عرصے بعد بیٹی کو دیکھ کر دل میں نرمی آ گئی۔ میں نے سوچا اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ مجھ سے اپنی بہنوں کے بارے میں پوچھنے لگا اور میں تفصیل سے اسے بتاتی رہی کہ وہ تینوں اپنے گھروں میں کتنی خوش ہیں۔ سب سے زیادہ خوشحال رابعہ تھی، اس کا شوہر عمیر باقی بڑا شریف و سمجھدار اور اچھا انسان تھا، وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ بازار سے اپنے گھر کے لیے برف کا بلاک لے کر جاتا تو وہ ہمارے لیے بھی لے آتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ گھر کا راشن، پھل اور سبزیاں تو جیسے اس کی ذمہ داری بن گئی تھی اور وہ خود ہی پہنچا جایا کرتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ میری بیٹیاں تو سنبھل گئیں لیکن میرا اکلوتا بیٹا ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے محال ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو میں حیران رہ جاتی کہ نہ جانے ہم نے ایسے اچھے کون سے کام کیے تھے کہ میری بیٹیوں کو اتنے اچھے شوہر مل گئے۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے، مگر ہم لوگ اب سلطانہ بیگم کے قرضدار ہو چکے تھے۔ ایک بھاری رقم ہمیں انہیں واپس لوٹانی تھی جو میرے بیٹے نے اپنے کام کے عوض لی تھی۔ میرا بیٹا اگر ساری زندگی بھی ان کے گھر کا کام کرتا تو وہ رقم شاید پوری نہ ہوتی، اس لیے مجھے ہر وقت ان کے سامنے جھکنے اور ڈرنے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، اچھا زین بیٹا ایک بات بتا، تیرے ابا نے سلطانہ باجی سے اصل میں کتنی رقم ادھار لی تھی؟ میں نے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ اپنا یہ چھوٹا سا گھر بیچ دوں
کیونکہ خاور اور زین زیادہ تر وقت اسی بنگلے میں رہتے تھے۔ میں یہاں اکیلی ہوتی تھی، کیوں نہ ہم کوئی چھوٹا سا کرائے کا گھر لے کر اپنے بیٹے کو اس غلامی سے آزاد کروا لیں۔ مگر زین نے ناگواری سے میری طرف دیکھا اور بولا، اماں تو اس بات کی فکر مت کر، یہ ابا اور میرا معاملہ ہے، ہم دونوں سنبھال لیں گے، تو بس گھر جا کر آرام سے رہ، اپنی طبیعت کا خیال رکھ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ یہ سن کر تو میرا سر ہی چکرا گیا۔ یہ میرا 12 سال کا بچہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑے اور بڈھے انسان کی روح اس چھوٹے سے جسم میں سما گئی ہو۔ وہ میرے لیے کھانے کی اچھی اچھی چیزیں لایا تو ہم دونوں خاموشی سے اس کھانے سے لطف اندوز ہونے لگے، مگر میرے حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ سلطانہ بیگم کا رویہ بھی عجیب تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے گھر کے اخراجات کے لیے رقم بھی دے دیتی تھی۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ وہ ہم پر اتنے احسان مند کیوں ہو رہی ہے۔ اس بات نے مجھے اندر تک پریشان کر دیا تھا، مگر جس طرح وہ میرے بیٹے پر ظلم کر رہی تھی اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ شام ہوتے ہی میں خاور کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ زین سے آخری بار ملتے ہوئے میں بہت روئی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا جب ہم تینوں گیٹ پر کھڑے تھے۔ تبھی سلطانہ بیگم نے ایک دھاڑتی ہوئی آواز میں زین کو مخاطب کیا تو زین کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ بھاگتے ہوئے سلطانہ بیگم کی طرف بڑھ گئے۔ میں دور سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں وہ ان لوگوں سے اتنا خوفزدہ تھا۔ کوئی تو بڑی بات تھی جو وہ لوگ چھپا رہے تھے۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس پر الزام لگاؤں اور کیسے لگاؤں۔ سلطانہ بیگم سے تو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ زین سے پوچھتی تو وہ ٹال مٹول کر جاتا، اور خاور تو جیسے زبان ہی بند کر چکے تھے۔ گھر آئی تو خاصی تھکاوٹ کا شکار تھی۔ زین نے بہت ساری چیزیں پیک کر کے ہمارے ساتھ بھجوائی تھی۔ میں خوش تو تھی، مگر اس کے جسم پر لگے ان زخموں کے نشانات میری نیندیں چرا لی تھی۔ میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ خاور سے پوچھا تو اس نے بھی الٹا مجھے ڈانٹ دیا، تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ نہیں ہوتا اسے۔ ایسے ہی 4 مہینے اور گزر گئے۔ میں ہر بار زین سے ملنے کی التجا کرتی، مگر خاور ہر بار کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ تب مجھے شک ہونے لگا کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں۔ جب میں سلطانہ بیگم کے گھر فون کرتی تو وہ بھی میری زین سے بات نہ کرواتی۔ میں ذہنی مریض بننے لگی تھی۔ زین کا خیال میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں تھا۔ اتنی پریشانی کے دنوں میں روز ہی میرے سر میں درد رہتا۔ ایک روز اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ مجھے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ جب سے زین سلطانہ بیگم کے گھر گیا تھا تب سے ہمارے حالات ہی بدل گئے تھے۔ میں اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ خرید کر دیتی تھی۔ حال ہی میں چھوٹی بیٹی کو میں نے استری خرید دی تھی، وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ عائزہ اور رابعہ تو اپنے سسرالوں میں خوشحال تھی، بس فرزانہ کے شوہر کے حالات ذرا تنگ تھے، اس لیے میں نے اس کی مدد کر دی، ان کی ضرورت بھی تھی۔ سلطانہ بیگم دونوں ہاتھوں سے ہم پر جیسے پیسے لٹا رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے سخت حیرت ہوتی، مگر اب میں بیمار رہنے لگی اور اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ میں نے اسپتال میں بھی بس ایک دن ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے، بالآخر زین کو بلا لیا گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے چھٹی مل گئی اور زین 5 دنوں کے لیے گھر آ کر رہنے لگا۔ وہ خاصا ڈرا ڈرا رہتا تھا۔ میں اسے مخاطب کرتی تو وہ چونک جاتا، رات کو نیند میں بھی ڈر کر برے خواب سے بیدار ہو جاتا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کہ آخر میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ اتنا گمسم رہنے لگا تھا کہ اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملنے سے انکاری تھا۔ سارا دن کمرے میں پڑا رہتا، اس کے جسم پر اب پہلے سے بھی زیادہ گھاؤ کے نشانات موجود تھے۔ وہ اتنا خاموش ہو گیا کہ ہاں یا نہ میں بھی جواب نہیں دیتا تھا، بس سر ہلا دیتا۔ میں نے خاور سے پوچھا تو اس نے مجھے پھر چپ کرا دیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی کہ محسوس ہوا کچن میں کوئی ہے۔ میں دبے قدموں کچن میں آئی تو دیکھا زین ہاتھ میں چاقو اٹھائے اسے گھور رہا تھا۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ آج سے پہلے اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً اس کے پاس پہنچی۔ زین بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ میری طرف غصے سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو رہی تھی۔ میں ڈر گئی اور جلدی سے خاور کو اٹھا دیا۔ خاور بھاگتا ہوا کچن میں داخل ہوا اور زین کو اس حالت میں دیکھ کر ایک گلاس پانی اس کے منہ پر اڈیل دیا۔ زین جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا تو میں نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ 5 دنوں میں وہ مجھے اطمینان دینے کی بجائے خوفزدہ کر گیا۔ وہ واپس سلطانہ بیگم کے بنگلے لوٹ گیا، مگر میری نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ میرے 1000 بار کہنے پر بھی نہ وہ مجھ سے ملنے آیا اور نہ ہی خاور مجھے اس سے ملوانے لے گئے۔ اب میں بیمار ہو کر بستر سے لگ چکی تھی اور دل میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ وہ آخر زین کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ عائزہ کے شوہر اسے بیرون ملک بلا چکا تھا، جہاں وہ اب سکون سے رہ رہے تھے۔ سجاد اور اس کی بیوی بھی کام کے سلسلے سے دوسرے شہر منتقل ہو گئے اور عمیر کے اپنے ہی 100 جھمیلے تھے کہ آج کل وہ ہماری طرف بہت کم آتا تھا۔ بیٹیاں دور جا بسی تھی اور میں گھر میں خود کو بالکل ہی تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے زین کی یاد میں رو رو کر آدھی پاگل ہو چکی تھی۔ وقت کا پہیہ ایسا گھما کہ عمیر اور اس کی بیوی بھی اس بستی کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب بیٹیوں سے رابطہ بھی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا اور مجھے تو بس زین کی جدائی اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ خاور حیات سے آئے روز میری بحث ہوتی رہتی تھی۔
کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کمانے نہ جانے کے باوجود گھر کے اخراجات کیسے پورے کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی، مگر میں خاموش رہ جاتی تھی، کیونکہ خاور بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اب چڑچڑے اور ذہنی توازن کھوتے جا رہے تھے اور ہر وقت مجھ پر چلاتے رہتے تھے۔ ایسے ہی 7 برس بیت گئے کہ اچانک ایک دن میرا داماد عمیر ہمارے پاس آیا۔ ہم اسے دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس نے اس کی خوب آوبھگت کی اور بازار سے مہنگا کھانا تک منگوایا، مگر وہ ناراضگی سے منہ بسورے بیٹھا رہا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہم سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ سجاد اسے بھی بیرون ملک بلا رہا تھا۔ اس کا ارادہ بھی وہیں چلے جانے کا تھا جہاں میری باقی 2 بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ ہمیں بھی بلوانا چاہتے تھے، مگر ہم نے منع کر دیا۔ اس بستی میں ہمارے جاننے والے اور پرانے رشتہ دار رہتے تھے۔ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ساری زندگی یہیں گزاری تھی، اب اس عمر میں اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتے تھے؟ مگر عمیر کے بار بار اصرار کرنے پر ہم نے ہمت کر کے اپنا گھر بیچ دیا، اور اس بات کی بھنک تک زین کو نہیں لگنے دی۔ وہ سارے پیسے ہم نے عمیر کو دے دیے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جس کرائے کے گھر میں ہمیں رکھے گا اس کا کرایہ وہ خود ادا کرے گا۔ پہلے تو اس نے ہمیں اپنے گھر رکھا، مگر پھر اس کی ماں اور بہنوں کی آئے روز کے جھگڑوں کی وجہ سے مجبوراً اس نے ہمیں کرائے کے گھر میں منتقل کر دیا۔ کچھ عرصہ تو وہ باقاعدگی سے خرچ بھیجتا رہا، مگر پھر اچانک اس نے پیسے بھیجنا چھوڑ دیے تو ہم سڑک پر آ گئے۔ ایسے ہی 11 برس اور گزر گئے۔ میں زین کی جدائی سہتے سہتے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی تھی۔ سارا دن اس کی پرانی تصویریں دیکھتی رہتی۔ خاور نے تو اب بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج کل وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو گئے تھے اور زیادہ تر وقت اپنے نشائی دوستوں کے ساتھ باہر گزارتے۔ میں کبھی ہمت کر کے انہیں ڈھونڈ کر گھر لے آتی تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی جوہر کے کنارے پڑے کراہتے رہتے۔ نشے کی وجہ سے انہیں اپنی زندگی کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک روز مجھے میری پرانی پڑوسن ملی تو اس نے زین کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا کہ اب بہت سال ہو گئے ہیں اس سے میری کوئی ملاقات نہیں۔ پڑوسن نے مجھے بتایا کہ سلطانہ بیگم اور ان کے شوہر یہ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اب دوسرے ملک منتقل ہو گئے ہیں۔ وہ یہ بھی کہنے لگی کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اسے اسپتال میں ایڈمٹ دیکھا تھا، اس کے کندھے پر گولی لگی تھی۔ پڑوسن کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ غصے اور صدمے کی حالت میں گھر آئی اور خاوت سے پوچھا تو اس نے الٹا مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور خوب گالیاں دی۔ میں روتی رہ گئی۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا کہ اگر آئندہ زین کا پوچھا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ طلاق کے ڈر سے میں خاموش ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے نکلی، مگر سب بے سود، وہ کہیں نہیں ملا۔ ایسے ہی سال بیت گئے۔ زین سے ملے 15 برس گزر چکے تھے۔ اب تو مجھے عمر رسیدگی کے باعث صاف دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ ہم لوگ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتے اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے لگے تھے۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں، مگر وہ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے شوہر دوسرے ملکوں میں اچھا کما رہے تھے، تبھی تو ان کے گھر چل رہے تھے، مگر ہم بوڑھے ماں باپ اب ان سب پر بوجھ بن چکے تھے۔ ایسے میں ہر وقت زین کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میرا نشائی شوہر 24 گھنٹے نشہ کر کے ایک طرف پڑا رہتا۔ بارش کے دنوں میں اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور ایسے میں خدا سے مدد مانگ کر رہ جاتی۔ ایک روز میں زین کی تصویر ہاتھ میں تھامے رو رہی تھی کہ تبھی بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہماری جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑیوں کے ہارن کی آواز سے میری جھونپڑی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ میں جلدی سے باہر آئی تو دیکھا گاڑی میں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی باہر نکلا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مہنگے اور نفیس کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے چمکتے ہوئے جوتے اور باوقار انداز ایسا تھا کہ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ میرا نشائی شوہر بھی نشے کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا اور حیرت سے ان گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہ شکل کچھ دکھی لگ رہی تھی، مگر یادداشت کی کمزوری اور آنکھوں کی دھندلاہٹ نے مجھے کسی نتیجے پر پہنچنے نہ دیا۔ وہ شخصیت میرے بیٹے زین جیسی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا واقعی یہ وہی بچہ ہے جو کبھی ہمارے ساتھ اس غربت میں رہتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سب کچھ مبہم اور دھندلا سا تھا۔ اچانک وہ آہستہ قدموں سے میری طرف بڑھا اور نہایت نرمی سے بولا، اماں تم کیسی ہو؟ مجھے پہچانا؟ میں تمہارا زین ہوں۔ زین کی آواز سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ میری طرف بڑھا اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں مجھے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا چہرہ غور سے دیکھا تو وہ سچ میں میرا بیٹا زین تھا، کیونکہ اس کے ماتھے پر بھی وہی نشان موجود تھا جو 15 سال پہلے اسے چوٹ لگنے کی وجہ سے بنا تھا۔ میں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میرا نشائی شوہر جو اب تک گنگ تھا، بیٹے کو دیکھ کر جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اور آبدیدہ ہو کر بیٹے کو سینے سے لگانے لگا۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ اب تک کہاں تھا اور اتنے برسوں میں اسے ہماری یاد کیوں نہیں آئی؟ مجال ہے کہ وہ ایک بار پلٹ کر اپنے ماں باپ کی خبر تک لے پایا۔ میرے دل کا غبار آنسو بن کر بہہ نکلا۔ تبھی میرا بیٹا مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اماں میں شروع سے لے کر آخر تک آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، فی الحال آپ اپنا ضروری سامان لو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ہم دونوں میاں بیوی نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا تھوڑا سا سامان باندھا اور بڑی سی پرتعیش گاڑی میں بیٹھ گئے۔
گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا ٹھنڈا اور آرام دہ تھا کہ مجھے اس تپتی ہوئی غربت کے بعد سردی کا احساس ہونے لگا۔ میرے بیٹے نے ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے گاڑی روکی اور نہایت احترام سے ہمیں گاڑی سے اتار کر اندر لے گیا اور ہمیں کرسیوں کی طرف بٹھا دیا۔ وہ ہوٹل کی پرتعیش لابی میں ایک طرف کرسیوں کی جانب بڑھا اور کہنے لگا، اماں یہ ہوٹل میری ہے۔ میں تو اتنی بڑی اور عالیشان ہوٹل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری آنکھیں تو چندھی آ رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اماں حقیقت یہ ہے کہ سلطانہ بیگم نے مجھے کام پر نہیں بلکہ قانونی طور پر گود لیا تھا۔ اس کے بدلے انہوں نے ایک خطیر رقم میرے باپ کو دی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے۔ زندگی میں پہلی بار کسی باپ نے اپنی بیٹیوں کا گھر بسانے کے لیے اپنے بیٹے کا سودا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی۔ میں نے غصے اور نفرت سے خاور کو دیکھا تو وہ اپنی نظریں چرانے لگے۔ تب خاور نے اپنی صفائی میں کہا کہ اس وقت میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اور ویسے بھی مجھے لگا کہ زین کی زندگی سنور جائے گی۔ میں نے یہی سوچ کر یہ مشکل فیصلہ کیا تھا۔ یہ سن کر میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خاور کو سولی پر لٹکا دوں، اور انہوں نے میرے لخت جگر کا سودا کر دیا تھا اور مجھے کانو کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ مجھے ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ وہ سلطانہ بیگم سے قرض لے چکا ہے۔ زین نے میری طرف دیکھ کر کہا، اماں مجھے اس سودے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ دراصل سلطانہ بیگم کا ایک ہی بیٹا تھا، ملک فیضان، اور ان کے 3 پوتے تھے جو ان کی زندگی کا سہارا تھے، مگر ہمارے خاندان کے درمیان ایک خونی دشمنی کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ ملک فیضان اور چودھری دلاور کی کبھی نہیں بری تھی، اور اس بوشیدہ دشمنی کی بھیٹ انہوں نے اپنے خاندان کے کئی پیاروں کو چڑھایا تھا۔ جب چودھری دلاور کی بیٹی زرینہ نے ملک فیضان کے چھوٹے بھائی ملک توصیف کو پسند کیا تو دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ تو چودھری دلاور کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے غیرت کے نام پر دونوں کو قتل کروا دیا۔ ملک فیضان یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جرگے میں ایسا مطالبہ کر دیا جو چودھری دلاور کے بس سے باہر تھا۔ بس وہیں سے دشمنی کا آگ کا الاؤ بھڑک اٹھا۔ ملک فیضان ہر حال میں بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد چودھری دلاور کا 10 برس کا بیٹا رستم ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ملک فیضان کی گاڑی کے سامنے آ کر فوت ہو گیا۔ چودھری دلاور کو لگا کہ یہ ملک فیضان کی سازش ہے اور انہیں جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو مروایا ہے، تو انہوں نے انتقام کی آگ میں ملک فیضان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کروا دی، جس میں ملک فیضان کی بیوی اور ان کے 3 معصوم بچے یعنی سلطانہ بیگم کے وہ 3 پوتے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ سب دیکھ کر ملک فیضان کی ماں سلطانہ بیگم تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں بچا تھا، وہ مکمل تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اسی خاندانی دشمنی اور اپنی نسل کے خاتمے کے بعد انہوں نے مجھے گود لے لیا تھا تاکہ گھر میں کوئی چراغ جلانے والا ہو۔ ملک فیضان نے تو بچوں اور بیوی کی وفات کے بعد خود کو کام کے سمندر میں اتنا غرق کر لیا کہ انہیں اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا۔ سلطانہ بیگم نے مجھے اپنی اولاد جیسا پیار دیا اور میری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مجھے مارشل آرٹ سکھائی اور ہر طرح کا دفاعی علم دیا، جسے تم سمجھتی تھی کہ وہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ تب وہ دراصل مجھے مارشل آرٹ اکیڈمی بھیجتے تھے تاکہ میں خود کو ہر طرح کے خطرے سے محفوظ رکھ سکوں۔ انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی۔ میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اس خونی دشمنی کو کسی طرح ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ چودھری دلاور کچھ مزید اور کرتے، میں نے خود انہیں صلح نامے کا عندیہ بھیج دیا۔ وہ خود بھی اس خونی دشمنی سے تنگ آ چکے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کئی پیاروں کو کھویا تھا، اس لیے وہ فوراً مان گئے اور انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی زویا کی شادی مجھ سے کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دونوں خاندانوں کی کشیدگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ہم امن سے رہ سکیں۔ زین نے بات جاری رکھی کہ سلطانہ بیگم نے سب کو یہی باور کرایا تھا کہ فائرنگ کے اس ہولناک واقعے میں ملک فیضان کا سب سے چھوٹا بیٹا زین زندہ بچ گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں دراصل آپ کا بیٹا ہوں، مگر مجھے تو حقیقت کا علم تھا۔ سلطانہ بیگم چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہ پڑے، اس لیے انہوں نے مجھے ان تمام برسوں میں آپ سے کبھی ملنے نہیں دیا، مگر وہ اپنے لحاظ سے سچی تھی۔ اگر میں آپ سے مسلسل ملتا رہتا تو شک کی بنیاد پر یہ بات سب پر آشکار ہو جاتی کہ میں ملک فیضان کا نہیں بلکہ خاور حیات کا بیٹا ہوں، اور وہ اس راز کو کبھی تش بام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد قانونی طور پر میرے نام کر دی تھی۔ ملک فیضان مجھے اب بھی اپنے حقیقی بیٹے سے بڑھ کر چاہتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ سلطانہ بیگم اب اس دنیا میں نہیں رہی، صلح ہو چکی ہے اور شادی کی تاریخ بھی طے پا چکی ہے۔ آپ دونوں کے بغیر میں یہ شادی کیسے کر سکتا تھا، اس لیے میں آپ دونوں کو لینے چلا آیا۔ زین نے جیسے ہی بات ختم کی تو میں نے حیرت اور کرب سے خاور حیات کی طرف دیکھا تو وہ شرمندگی سے اپنی نظریں چرانے لگے۔ وہ دونوں اس تمام حقیقت سے واقف تھے مگر ان دونوں نے مجھ سے یہ سب چھپایا۔ میں بے اختیار رونے لگی تو زین نے مجھے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور کہنے لگا، اماں رونا مت، مجھے آپ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے آپ دونوں کو بہت تکلیف دی، مگر سلطانہ بیگم میری محسن تھی، میں ان کا کوئی حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے کبھی آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔
آپ دیکھیے ہماری اس قربانی کی وجہ سے اتنی بڑی خونی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ میں نے چودھری دلاور کو بھی سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ملک فیضان کو بھی سب بتا دیے۔ میں اس نئے رشتے کی شروعات کسی جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ بولا تو میں دنگ رہ گئی۔ اس دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اپنے کتنے ہی پیاروں کو کھویا تھا، لیکن میرے بیٹے کو ایک بہترین اور روشن زندگی مل گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر اپنے بیٹے کا اتنا کامیاب اور باعزت دیکھ کر میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ ہم دونوں کو لے کر اپنے بڑے سے بنگلے میں چلا آیا، جہاں ملک فیضان سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور نہایت گرمجوشی سے استقبال کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جیسے چاہیں یہاں رہے۔ انہوں نے ہمیں باقاعدہ ایک بہت بڑا کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ امی ابھی بھی اس عزت و تکریم پر بہت خوش تھے۔ میرے بیٹے نے خاور حیات کا علاج کروانا شروع کیا تاکہ وہ نشے کی لعنت سے چھٹکارا پا سکے، اور میری بھی آنکھوں کا علاج ہوا تو اللہ کے فضل سے مجھے پھر سے صاف دکھائی دینے لگا۔ جب زین کی شادی زویا سے ہوئی تو وہ ہمارے لیے بہت اچھی بہو ثابت ہوئی۔ وہ ہمارا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کو معمولی سی تکلیف بھی ہوتی تو اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پریشان ہو جاتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میری اپنی بیٹیاں بھی ہماری اتنی فکر نہیں کرتی تھی، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد تھی۔ میرے تمام بچے ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم سب کی زندگیاں یوں یکسر بدل جائیں گی۔ خاور حیات کے اس ایک فیصلے نے ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ میرا بیٹا دن بدن ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور اب اس کا شمار شہر کے بڑے بزنس ٹائکون میں ہونے لگا تھا۔ آج وہ کروڑوں کی جائیداد کا تنہا مالک ہے۔ ہم اب دادا دادی بن چکے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس وقت میں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک لیتی تو شاید آج ہم اتنی شاندار زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ شکر ہے کہ میرے شوہر نے وقت پر مجھے کچھ نہیں بتایا، ورنہ آج میرے بچے بھی باقی لوگوں کی طرح اسی غربت زدہ بستی میں رہتے ہوئے فاقے کر رہے ہوتے۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اصل دولت وہ نہیں جو تجوریوں میں بند ہو، بلکہ وہ ہے جو کسی کے خالی دسترخوان پر مسکراہٹ بن کر پہنچے۔ اپنے آس پاس موجود سفید پوش لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہی انسانیت کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے جو مانگ نہیں سکتے، لیکن جن کی آنکھیں آپ کی طرف لگی ہوتی ہیں۔ کسی کی مدد کرنے کا مطلب اسے نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اسے دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دینا ہے۔ جو دوسروں کے لیے سہارا بنتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ اے میرے رب، ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما جس سے ہم اپنے ساتھ ساتھ ان سفید پوش لوگوں کی ضروریات بھی پوری کر سکے جن کی عزت نفس ہمیں خاموش رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے لیے سہارا بنا، ہمارے ہاتھوں کو دینے والا بنا، اور ہمارے دلوں میں ان غریبوں اور تنگ دستوں کے لیے نرمی پیدا کر جو تیری مخلوق ہے۔ اے پروردگار، ہماری کمائی کو پاکیزہ بنا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں کو صحیح اقداروں تک پہنچا سکے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ پڑے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے باوفا ناظرین، آج دل اتنا بوجھل ہے کہ لفظات دیتے ہیں نہ سانس۔ زندگی کبھی کبھی انسان پر ایک ایسا دردناک وقت لے آتی ہے جب انسان اندر سے یکسر ٹوٹ چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی اسے زندگی کی گاڑی اور اپنے فرض کا پہیہ چلاتے رہنا پڑتا ہے۔ میں اس وقت زندگی کے ایک انتہائی شدید اور بوجھل صدمے کی زد میں ہوں۔ ایسا درد جس نے مجھے اندر سے نچوڑ کر رکھ دیا۔ لیکن کچھ گھٹن مجبوریاں اور ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو رو کر بیٹھنے کا حق بھی نہیں دیتی۔ اپنے بکھرے ہوئے وجود کے ساتھ اسی مجبوری کے ہاتھوں میں اپنی ہمت کو سمیٹ کر جیسے تیسے آپ تک یہ کہانی پہنچا رہی ہوں، تاکہ زندگی کا یہ سانس لیتا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے اور میرا رابطہ قائم رہے۔ شاید اس کرب کی وجہ سے میں آپ کو وہ دلکش کہانیاں نہ دے پا رہی ہوں جن کی آپ عادی ہیں، مگر یقین کیجیے کہ اس حالت میں بھی کام کرنا میرے لیے کتنا سخت آزما ہے۔ بس آپ سے التجا ہے کہ میری اس خاموش مجبوری اور اس کھٹن وقت کو آپ اپنے دل سے محسوس کیجیے۔ مجھے اس وقت آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ کی شدید ترین ضرورت ہے۔ میرا ساتھ مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی صدمے کی دھن چھٹے گی، میں پہلے کی طرح آپ کے لیے بہترین کہانیاں لے کر لوٹوں گی۔